بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 2 جولائی ہفتہ کی شام سن 2022، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال نئے پروگرام کے ساتھ، نئی کہانی، نیا شعر اور نئے سوال و جواب کے ساتھ بفضل خدا ایک دفعہ پھر سے حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کریں آپ لوگوں کو، سب کو میری طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کی کہانی جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ بڑی بہترین ہے یار، بڑی دلچسپ ہے، مجھے تو اچھی لگتی ہے، پرانی ہے، میرے پاس پڑی ہوئی، میرے دماغ کے کمپیوٹر میں سیو تھی۔ میں نے کہا چلو آج آپ سے یہ شیئر کرتے ہیں، آپ لوگوں سے، آپ اپنے ناظرین سے، اپنے سامعین سے، اپنے ویورز کے ساتھ۔ کہانی اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، لڈی ہے جمالو۔ لکھ کر دکھاؤں آپ کو، یہ لڈی کیا ہے اور لڈی ہے جمالو کیا ہوتی ہے۔ لڈی ہے جمالو یہ کیا ہے؟ لڈی ہے جمالو، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ لفظ، یہ کہانی، یہ محاورہ، یہ ڈانس کا یہ نام کیسے بنا، کیسے معرض وجود میں آیا، ہے نا انٹرسٹنگ چیز؟ انٹرسٹنگ ہے جی۔ ہوا کیا کہ لڈی کا آپ کو پتا ہے، لڈی ایک خاص قسم کا دیہاتی ڈانس ہے، اور خاص طور پہ پنجابیوں کا۔ ایک دائرے کی شکل میں بہت سے لوگ جھک کر، آگے کی طرف جھک کر، ہاتھوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے، پیروں کو اوپر نیچے کرتے ہوئے دائرے میں گھومتے ہیں، اور چٹکیوں کے ساتھ ہاتھوں کی یوں یوں کر کے چٹکیاں بھی بجاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں لڈی ڈالنا، ہے نا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڈی کی بات سمجھ، آپ نے یہ لفظ اس سے پہلے جو پنجابی ادب کے اسٹوڈنٹس ہیں، پنجابی کلچر کے، ان کو تو پتہ ہے، وہ تو اس کے بارے میں اب بخوبی آگاہ ہیں، بلکہ پنڈ میں رہنے والے سارے لوگ ہی جانتے ہیں، پنڈوں میں رہنے والے۔ ہو سکتا ہے شہروں میں رہنے والا کوئی کم جانتا ہو، اس لیے میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتائی ہے کہ وہ کون سا ڈانس ہے جسے لڈی کہا جاتا ہے، لڈی ڈالنا۔ جی، بڑی خوشی میں جب اس طرح کا ڈانس کیا جاتا ہے خاص قسم کا، تو اسے کہتے ہیں لڈی ڈال رہا ہے۔ اب لڈی ہے جمالو کیسے بن گئی؟ لڈی ہے جمالو آپ نے گانوں میں سنا ہوگا، یہ الفاظ گانوں میں بھی، فلموں میں بھی، اور پنجابی کی کتابوں میں بھی لڈی ہے جمالو کے الفاظ لکھے، سنے، پڑھے اور بولے جاتے ہیں۔ ایک گانا بھی ہے نور جہاں کا، لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو۔ جی، بہرحال بتانا یہ ہے کہ لڈی ہے جمالو کیسے بنا، اس کا نام کیسے پڑا، اور یہ اس کے پیچھے خوبصورت کہانی اور واقعہ کیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی، آپ سب کو پتا ہے کہ اب تک دنیاوی، بین الاقوامی، یعنی کئی ملکوں کی آپس میں جنگ جو ہے، عالمی جنگ، ورلڈ وار، اب تک 2 ہو چکی ہیں۔ جو دوسری ہوئی ہے وہ پچھلی صدی میں، پاکستان بننے سے چند سال پہلے کی بات ہے، 1944 کی۔ اس وقت یہ جنگ جاری تھی، دوسری جنگ عظیم، بین الاقوامی جنگ، عالمی جنگ جاری تھی۔ ہوا کیا کہ انگریز بادشاہ کو، کمانڈر کو، فوجوں کے کمانڈر کو، یہاں پہ حکمران تھے، بادشاہ تھے، مالک تھے، راجہ تھے۔ کون؟ انگریز، گریٹ برٹن سے آئے ہوئے، برطانیہ سے آئے ہوئے، 1944 کی بات کر رہا ہوں، ان کی حکومت تھی، اور یہ جنگ میں یہ فریق تھا برطانیہ۔ ان کو اپنے ملک میں بھی متحرک ہونا پڑا، اور ہندوستان میں بھی انہوں نے اپنی فوجوں کو متحرک کیا، یہاں سے بھی لوکل لوگوں کو بھرتی کیا، یہ وعدہ کر کے کہ ہماری طرف سے جنگ لڑو، ہم تمہیں آزادی دیں گے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اور انگریز جو ہے نا، کیا کہیں، اب وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے تھا، یہ ہمارا دینی سبق ہے جو ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔
وعدے کے مطابق 1947 میں انہوں نے ہندوستان کو آزادی دے دی. انہوں نے کہا ہماری طرف سے جنگ لڑو, ہم جنگ جیتیں یا ہاریں, آپ کو آزادی دے دیں گے, آزاد کر دیں گے ہندوستان کو. خیر جنگ کے دوران 1944 میں ہیوی مشینری لے کے جانی تھی فوج نے بہاولپور. کہاں؟ بہاولپور. بہاولپور جانے کے لیے اس وقت ٹرین کا رستہ ہوا کرتا تھا, یعنی مال گاڑی کا. گڈز ٹرین جایا کرتی تھی, اور گڈز ٹرین جب لوڈ کر کے گئی جھنگ سے آگے نکل کر روٹ پہ نظر رکھنی ہے آپ نے. ایک بہت بڑا ڈیم ہے, ڈیم کا کہہ لیں ہم تو اسے ہیڈ یا بیراج کہا کرتے ہیں, جس کا نام ہے ہیڈ تریمو. یہ جھنگ سے سڑک جب نکلتی ہے آگے گڑھ موڑ کی طرف, جو لوگ اس علاقے سے ہیں یا جن کا آنا جانا ہوا ہے وہ جانتے ہیں, تو رستے میں ایک بہت بڑا دریا کہہ لیں, دریا اسے نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ پنجاب کے سارے دریا وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. بہت زیادہ پانی 12 مہینے وہاں پہ تیر رہا ہوتا ہے, اور خاص طور پر مونسون کے موسم میں, بارشوں کے موسم میں, برسات کے موسم میں, تو وہاں پانی کی اتنی طغیانی ہوتی ہے کہ جو اس کے اوپر پل بنا ہوا ہے, ریلوے ٹریک بالکل اسی طرح سے جس طرح سے لاہور میں آپ نے دیکھا ہے دریائے راوی کے اوپر ریلوے کا ٹریک بھی ہے اور سڑکیں بھی بنی ہوئی ہیں, اسی طرح سے اس ہیڈ پر بھی بنی ہوئی ہیں سڑک بھی اور ریلوے ٹریک بھی. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ ہمارا راوی کے اوپر جو پل بنا ہوا ہے اس سے 5 گنا اس کی لمبائی زیادہ ہے. دریائے راوی کے اوپر پل دیکھا ہے آپ نے ٹرین کا, اس سے 5 گنا زیادہ لمبا پل ہے وہ, جو جھنگ سے آگے. پھر بتا دوں ہیڈ تریمو کے اوپر بنا ہوا ہے. ہیڈ تریمو کے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو اس کے بارے میں علیحدہ سے کوئی کہانی کوئی پروگرام سناؤں گا, لیکن فی الحال وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہمارا ٹاپک ہے لڈی ایج. مان لو لے کے جانا تھا جی سامان انگریز نے, کمانڈر نے, فوجیوں نے, اور گزرنا پڑا ان کو ہیڈ تریمو کے اوپر سے. ٹرین کا ٹریک وہاں پہ بنا ہوا تھا لیکن کئی سالوں سے قابل مرمت تھا, ڈیلیپیڈیٹڈ, خستہ حالی کا شکار ہوا تھا. اب ٹرین کے اوپر ہیوی مشینری لدی ہوئی تھی, گڈز ٹرین مال گاڑی کے اوپر ہیوی قسم کی مشینری تھی جس کو بہاولپور لے کے جانا تھا, اور یہاں سے اور کوئی رستہ نہیں تھا ٹرین کے لیے, اسی رستے سے جانا تھا. اب اس پل کے اوپر جب پہنچے اور مونسون کا دور تھا, زمانہ تھا, وقت تھا, اور ہیڈ کے اندر پانی پورے عروج پر تھا, ریلوے ٹریک سے صرف 6 انچ نیچے دکھائی دے رہا تھا, اتنا پانی تھا. یقین جانے پانی کی کیفیت اور اس کی حالت دیکھ کر وہاں پہ انسانوں کا دل کلیجہ منہ کو آتا ہے, دل دہل جاتا ہے. خیر وہ ٹرین کا ڈرائیور جو تھا جب وہاں پہنچا اس نے ٹریک کی حالت دیکھی اور پانی کی سطح دیکھی انتہائی بلند, تو ٹرین کا ڈرائیور چھوڑ کے نیچے اتر گیا. سارے فوجی آفیسر جو ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہا what happened there, کیا وجہ ہے کہ نیچے کے اترے, بڑے غصے سے پوچھا. ڈرائیور نے کہا سوری جی میرا مرنے کا ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے, ابھی میں جینا چاہتا ہوں, اپنے لیے نہ صحیح اپنے بیوی بچوں اور خاندان کے لیے میری زندگی ضروری ہے. میں اس خستہ حال پل کے اوپر سے اس اتنے پانی, اتنی اونچائی, پانی کی اتنی بلندی کے ہونے کے باوجود اس کے اوپر سے ٹرین کو, اور وہ بھی لوڈڈ ٹرین کو گزار نہیں سکتا. یہ ممکن نہیں ہے, اس نے اد میں گر جانا ہے, ٹرین سمیت میں بھی مر جاؤں گا, میں یہ کام نہیں کرنے والا. انگریز بڑا پریشان ہوا, ہر طرف انہوں نے ٹلیاں کھڑکا دی, ٹیلی فون کھڑکا دیے. اس وقت تار سسٹم ہوا کرتا تھا, وہ کڑک 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 کر کے جو ملایا کرتے تھے جسے ٹیلی گراف کہا جاتا تھا, وہ تھا خط و کتابت کا تیز ترین ذریعہ. اچھا, ریلوے اسٹیشنز پر, ہر ریلوے اسٹیشن پر وہ موجود ہوا کرتا تھا ایک آلہ, اس کے ذریعے پیغام رسانی ہوا کرتی تو اسے کہا جاتا تھا تار کہا جاتا تھا پنجابی میں. اردو میں اسے ذریعہ مواصلات کہہ لیں,
یا انگریزی میں اسے ٹیلی گراف کا نام دیا جاتا تھا. خیر پیغام بھیج دیا چاروں طرف کہ یہ ڈرائیور نے انکار کر دیا, ہمیں کوئی ماہر ڈرائیور دیں, کوئی کاریگر, کوئی تگڑا ڈرائیور بھیجیں جلدی سے جو ہمیں ہماری ٹرین کو ہیڈ کے پار لے کے جائے. پورے ہندوستان میں بختہ پڑ گیا. پورے ہندوستان سے نامی گرامی ڈرائیور, تجربہ کار ڈرائیور, سیانے ڈرائیور, پڑھے لکھے ڈرائیور سارے اکٹھے ہو گئے. ایک ایک سے پوچھا انگریز بادشاہ نے, انگریز کمانڈر نے, فوجیوں نے, سب نے سر ہلا کے نفی میں جواب دیا. بیک زبان ہو کر انہوں نے کہا کہ سوری جی یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. ایک دو نہیں, 2 4 6 نہیں, درجنوں ڈرائیوروں نے, سینکڑوں ڈرائیوروں نے, ٹرین ڈرائیوروں نے اس کام کو کرنے سے انکار کر دیا. اب انگریز کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے. کمانڈر کے ذہن میں, اس کے چہرے پر افسردگی طاری ہو گئی کہ اب یہ کیا ہوگا, ہمارا سامان تو سارا یہیں پہ پھنس جائے گا. اور دوسرا یہ کہ ٹرین کی جو ریلوے کا جو ٹریک ہے وہ بھی بزی ہو گیا ہے, اب اس میں سے کوئی پیسنجر ٹرین بھی نہیں گزر سکے گی. اور دوسرا یہ کہ جو ہیوی مشینری ہم بھاولپور لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں جا سکے گی. یہ پریشانی تھی اسے. ادھر ادھر پوچھ رہے تھے, ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے سارے انگریز بادشاہ. اور ان میں سے ٹرین کے ڈرائیوروں میں سے ایک نوجوان ڈرائیور آگے بڑھا اور اس نے انگریز کے کان میں کہا میں آپ سے کوئی بات تنہائی میں کرنا چاہتا ہوں. انگریز نے کہا ہاں وائی ناٹ جینٹل مین, I'm ready to listen everything. You are free to say. کہو کیا کہنا چاہتے ہو, میں سنوں گا تمہاری بات. اکیلے میں جا کے اس سے یہ کہا کہ کوئی ٹرانسلیٹر بھی لے آئے, مجھے انگریزی بولنا نہیں آتی. ٹرانسلیٹر کو بھی بلا لیا. اس نوجوان ڈرائیور نے یہ کہا کہ ایک دنیا میں ایک ڈرائیور ایسا ہے پوری دنیا میں جسے میں جانتا ہوں جو یہ کام کر سکتا ہے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر پوری دنیا میں کوئی ڈرائیور ایسا ہو نہیں سکتا جو یہ کام کر دے. انگریز نے کہا جلدی بتاؤ, ہری اپ ٹیل می, جلدی بچاؤ, ہماری جان پہ بنی ہوئی ہے. اس نے کہا جی میں اس کا شاگرد ہوں, وہ میرے استاد محترم ہیں, میں نے ان سے ٹرین چلانا سیکھی ہے. وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, ریٹائر ہو چکے ہیں, اور بدقسمتی سے اس وقت ایک قتل کے جرم میں جیل میں بند ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ان کو سزائے موت ہونے والی ہے. یہ بات تھی جو نوجوان ڈرائیور نے اپنے فوجی کمانڈر کے کان میں بتا دی. فوجی کمانڈر نے فوری طور پر حکم دیا. اس نے کہا کہ اس ڈرائیور کو فوری طور پر جیل سے نکال کر یہاں پہ لایا جائے, اور اگر اس نے یہ ٹرین گزار دی, کامیابی کے ساتھ دوسرے کنارے پر لے گیا, تو اس کو یہیں سے رہائی مل جائے گی, اس کے تمام جرائم معاف کر دیے جائیں گے. یہ میں لکھ کر دیتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں. اب پھر انگریز کا وعدہ تھا, وہ افعا ہوا, پورا بھی ہوا, لیکن کیسے یہ بتاتا ہوں. اس ڈرائیور کو پروڈیوس کیا گیا, جیل سے نکال کر لایا گیا. اس کا نام تھا جمال دین. ڈرائیور کا نام کیا تھا؟ جمال دین. اور اس کی ماں اسے پیار سے جمالو کہا کرتی تھی. جمال دین کو جمالو کہا کرتی. اس کے دیکھا دیکھی سارے محلے دار بھی, رشتہ دار بھی اب اسے جمالو کے نام سے بلاتے تھے. اس کو لایا گیا جی موقع کے اوپر. اب اس نے سوچا یہ کہ کام تو یہ مشکل ہے, لیکن میں نے تو کچھ دنوں کے بعد ویسے بھی پھانسی کے ذریعے مر جانا ہے, تو چلو اگر مرنا ہی ہے تو ایک کوشش کر کے, ہو سکتا ہے میری لاٹری نکل آئے, ہو سکتا ہے میری قسمت پوری نکل آئے, ہو سکتا ہے میری قسمت جاگ جائے, میں کوشش کرتا ہوں. حامی بھر لی اس نے. تو انگریزوں کے سارے چہرے پہ کچھ رونق آئی, کچھ امید کی کرن دکھائی دی, ویو آف ہوپ ان کو نظر آئی کہ شکر ہے اللہ کا کسی نے حامی بھری ہے. اس نے, ڈرائیور نے اپنی سیٹ سنبھالی. پہلے تو پیدل جا کر ٹریک کا بغور خوبی, اس کا قربت سے, قریب سے جائزہ لیا, ایک ایک انچ کا, پورے ٹریک کا.
پھر واپس آ کر اس نے انجن کو سٹارٹ کیا، اللہ کا نام لیا اور 10 قدم آگے چلاتا گیا، 10 قدم آگے چلا کر روک دیا کرتا، اور پھر نیچے اتر کر پھر ساری پٹری کو آگے اور پیچھے دیکھتا غور سے، پھر بیٹھ کر 10 قدم اور آگے لے کے جاتا ٹرین کو، پھر نیچے اتر کر نیچے بیٹھ کر ٹرین کی پٹری کو اور ٹرین کے بیلوں کو، پہیوں کو چیک کرتا، 10 قدم چلاتے ہوئے۔ ابھی عد میں تھا کہ پوری دنیا، علاقے کے جتنے لوگ تھے سب نے سن لیا یہ واقعہ، یہ ماجرا۔ تو وہاں پہ ایک میلے کا سما، دریا کے اس پار میلے کا سما تھا، لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے، اور خاص طور پر جمال دین عرف جمالو کے اپنے گھریلو رشتہ دار، اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کی بہویں، اس کے پوتے، نواسے، بیٹیاں، نواسیاں، اور اس کی بوڑھی ماں بھی اس کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ ان کا پورا قبیلہ اس طرف کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا، اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ اب اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ابھی ہونے والا ہے، یہ اس کے لیے اب یا تو تخت ہے یا پھر تختہ ہے، ایک کام ہونے والا ہے اور ابھی اور اسی وقت ہونے والا ہے۔ دعائیں کرتے رہے، اور وہ ڈرائیور صاحب 10 قدم کر کے ٹرین کو بار بار روک کر چینٹی کی رفتار سے، کیڑی کی رفتار سے چلاتے ہوئے، بالآخر آپ سن کر حیران ہوں گے، معجزانہ طور پر کرامت ہو گئی، کوئی اللہ کا کرم ہو گیا کہ وہ ٹرین دریا کے اس پار جا کھڑی ہوئی۔ جب وہ ٹرین پوری طرح سے دریا کو عبور کر چکی تو سارے لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی، جتنا علاقہ ہجوم عوام جمع ہوئی تھی تماشائی، سب نے تالیاں بجانا شروع کر دی، اور تالیوں کی تھاپ پر اس کے جو گھر والے تھے جمال دین کے، انہوں نے لڈی ڈالنا شروع کر دی، وہیں پہ کھڑے کھڑے ایک گول دائرہ بنا کے جھک کر پیروں سے ہاتھوں سے چٹکیاں بجاتے ہوئے لڈی ڈالنا شروع کر دی، اور منہ سے کہہ رہے تھے واہ جمالو، ہے جمالو، اپنی زبان میں اسے داد دے رہے تھے، اسے اپریشیٹ کر رہے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے، لڈی ڈالتے ہوئے کہہ رہے تھے واہ جمالو، ہے جمالو، واہ واہ جمالو۔ اب تمام سننے والوں نے یہ سن لیا، سمجھ لیا اور نوٹ کر لیا کہ یہ جو ڈانس ہے یہ لڈی ہے جمالو ہے۔ جی سائیں، اب بتائیں کیسی لگی آج کی کہانی، کیسا لگا آپ آج کا پروگرام؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کیا کریں، اور تب سے اب تک گانوں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی یہ ڈانس جو ہے خاص قسم کا ٹپیکل ڈانس ہے، اس کو لڈی ہے جمالو کہتے ہیں۔ ہے نا مزے کی بات؟ جی تو آج بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوا کرتا ہے آج کا سوال۔ مگر پچھلا پروگرام میں جو میں نے سوال آپ سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس مخلوق کا نام بتائیں جو اس دنیا میں ایسی جاندار چیز ہے جس کی 8 آنکھیں ہوتی ہیں۔ جی 8 آنکھیں ہونے والا جانور، اور میں نے ایک بہت بڑا اشارہ بھی دیا تھا، ہنٹ دیا تھا کہ وہ حشرات میں سے ہے، انسیکٹ ہے۔ جی تو آج میں اس کا نام بتانے جا رہا ہوں، اس کا نام ہے مکڑی۔ مکڑی کی 8 آنکھیں ہوا کرتی، اتنے نحیف، اتنے کمزور جاندار کی 8 آنکھیں ہوا کرتی ہیں، جو ہمیں اپنی آنکھوں سے تو دکھائی نہیں دیتی، شاید سائنسدانوں نے پتہ نہیں کیسے گنتی کر لی ہے ان کی۔ بہرحال جنرل نالج میں لکھا ہوا ہے جی اس کی 8 آنکھیں ہوتی ہیں مکڑی کی۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے آخری اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف۔ آج کا شعر۔ آج کے شعر کے جب میں آپ سنانے لگتا ہوں تو بہت سے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور کئی لوگ ناگواری کا اظہار بھی کرتے ہیں، چلو وہ برداشت کر لیا کریں۔ خیر، آج کا شعر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ شعر اس طرح سے ہے کہ اس کا تو شہر بھی دور ہے میرے شہر سے، اس کا تو
شہر بھی دور ہے میرے شہر سے، وہ تو میرا اعلان بھی نہ سن پائے گا۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا سوال، آج کا پروگرام، آج کا شعر، آج کی کہانی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہا کریں، خوش رکھا کریں، خوشیاں سمیٹیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا راکھا، اور پاکستان زندہ باد۔